سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں، پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سعد رفیق، میاں جاوید لطیف، سیف الملوک کھوکھر سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کی ترقی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیر قانونی تعمیرات اور اس حوالے سے واضح ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ سعد رفیق، میاں جاوید لطیف، سیف الملوک کھوکھر سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات پاکستان کی ترقی کا نقطہ آغاز ثابت ہوں گے۔ ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ ہیں، احوال ان سے جانیں گے۔ حسن، ملاقاتوں کا حوال بتائیے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ اس میں سابق وزراء خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، پارٹی رہنماؤں میں میاں جاوید لطیف، میاں عطا مانیکا، ملک افضل کھوکھر، محسن شاہ نواز راجہ، ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، سردار عرفان ڈوگر، ملک سیف الملوک کھوکھر، چودھری محمد طفیل جٹ اور محمد اشرف جٹ کی پارٹی صدر سے الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات میں پارٹی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے پارٹی کارکنوں اور رہنماؤں کے جذبے کی تعریف کرتے ہوئے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات پاکستان کی ترقی کا نقطہ آغاز ثابت ہوں گے۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے انقلابی اقدامات کریں گے۔ عوام دیکھ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سوا باقی سب نے دھوکہ دیا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ شہباز شریف نے کہا کہ عوام سے وعدے صرف نواز شریف نے پورے کیے، مالیاتی اداروں، سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ عوام کے پاکستان پر اعتماد کو بحال کریں گے، اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے، عوام اور مالیاتی ادارے دونوں کو ساتھ دے کر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن میں شرکت کیوں نہ کی؟ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کی ہدایت پر پلاننگ ونگ کے افسران کو شوکوز نوٹس جاری۔ واگا زون کی زونل آفیسر ارم الطاف اور بلڈنگ انسپیکٹر ارسلان جمیل کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ دونوں افسران کو 3 دن میں وضاحت دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ احوال بتائیں گے عمران اکبر۔ جی عمران۔ آج بالکل شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ ہے اور ان کے خلاف جو ہے آپریشن جاری ہے۔ اس والے سے ہفتے کے روز آپریشن کیا گیا واگا زون میں، اور وہاں پر جو ہے زونل آفیسر پلاننگ میں شرکت نہیں کی اور بلڈنگ انسپیکٹر بھی آپریشن سے غائب ہوئے، جس کے بعد جو ڈپٹی کمشنر لاہور ہے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ رافع حیدر نے اس کا وضاحتی نوٹس کے حوالے سے چیف آفیسر بلدیہ عظمیٰ کو احکامات دیے کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ اس آپریشن میں کیوں نہیں آئے، جس پر چیف آفیسر بلدیہ عظمیٰ اقبال فرید نے واگا زون کی زونل آفیسر پلاننگ الطاف اور بلڈنگ انسپیکٹر ارسلان جمیل کو نوٹس جاری کیا ہے۔ دونوں افسران آج غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہونے والے آپریشن میں شریک نہیں ہوئے، جس میں واگا زون کی زونل آفیسر پلاننگ اور بلڈنگ انسپیکٹر کو 3 دن میں وضاحت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ جواب جمع نہ کروانے کی صورت میں پیٹا ایکٹ 2006 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس وجہ سے ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جس افسر کی طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہوگا اس کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے گی، جبکہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی قربان پولیس لائن آمد ہوئی ہے۔ IG پنجاب نے زیر تعمیر پولیس فلیٹس کا جائزہ لیا۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ اور پولیس افسران نے بریفنگ دی۔ IG پنجاب کی تعمیراتی کام کو مقررہ ٹائم لائن میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ احوال بتائیں گے مدثر حسین۔ جی مدثر۔ عثمان انور نے قربان لائن پولیس لائن کا دورہ کیا اور پولیس اپارٹمنٹس فلیٹس کا معائنہ کیا۔ جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اپارٹمنٹس کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا۔ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ اور پولیس افسران نے IG پنجاب کو جاری کام کے بارے میں بریفنگ دی۔ IG پنجاب نے زیر تعمیر عمارت کے تمام فلورز کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کو مقررہ لائن میں مقرر کرنے کی بھی جو ہے وہ SP ہیڈ کوارٹر کو ہدایات جاری کی۔ اس وجہ سے IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا یہ کہنا ہے کہ پولیس اپارٹمنٹ کا تعمیراتی کام کوالٹی اسٹینڈرڈ کے مطابق جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔ IG پنجاب نے مزید کہا کہ اپارٹمنٹ کی تعمیر سے پولیس افسران اور ملازمین کو رہائش کی صورت میسر آئے گی۔ DIG پریشن لاہور سید ناصر رضوی اور DIG ایلیٹ منصور الحق اور SSP ٹیلی کمیونیکیشن SS فراز خان
AG ایڈمن صاحبزادہ بلال احمد سمیت دیگر افسران بھی AG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ موجود تھے. ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. دھند میں کمی آئی تو آسمان پر سموک چھائی. آلودگی کے اعتبار سے لاہور ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ کیا گیا. DHA میں AQI 352 ریکارڈ کیا گیا ہے. موسم کا حال بتانے والوں نے کہا کہ آئندہ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. احوال بتائیں گی سامیہ سعید. جی سامیہ. جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور میں سورج کی کرنیں زمین پر پڑ گئی ہیں اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہریوں کو جو ہے ایک ہفتے کے بعد آج سورج کو دیکھنا نصیب ہو گیا ہے. اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے باعث سردی کی جو شدت ہے وہ بھی محسوس کی جا رہی ہے. محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 2 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک بارش برسنے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے. البتہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس سال سردیوں کا دورانیہ گزشتہ سال سے جو ہے وہ طویل ہی ریکارڈ کیا جائے گا. دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو اسموک کے ڈیرے تاحال بھی شہر لاہور میں برقرار ہیں اور آلودگی کے اعتبار سے لاہور آج دنیا میں دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور شہر میں اسموک کی اوسط شرح 208 ریکارڈ کی جا رہی ہے. اگر میں بات کروں شہر کے مختلف علاقوں کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ مصری شاہ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 205 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ کرال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 300 ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو دیکھا جا رہا ہے کہ آلودگی میں جو ہے وہ اضافہ ہی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، سامیہ سعید اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ. خبر ہے کہ شہر میں فضائی آلودگی کا راز برقرار ہے. اسپتالوں میں کھانسی اور سانس کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا. بچے نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں مبتلا ہونے لگے. گزشتہ 7 روز میں شہر کے 5 بڑے سرکاری اسپتالوں میں اسموک سے متاثرہ 10,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے. محمد بلال اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل، فضائی آلودگی، انفلوئنزا، وائرل انفیکشن اور خشک سردی پڑنے کی وجہ سے شہری بیمار ہونے لگے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انفلوئنزا کی جو ویکسین ہے یہ بھی نایاب ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو اپنے علاج معالجے کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ دوسری جانب شہر کے جو 5 بڑے سرکاری ہسپتال ہیں، یہاں پہ گزشتہ 7 روز میں تقریباً 10,000 سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں. سب سے زیادہ جو مریض ہیں یہ جناح ہسپتال میں رپورٹ ہوئے، جو کہ تقریباً 4500 سے زائد ہے. اسی طرح میو ہاسپٹل اور گنگا رام ہسپتال میں بھی تقریباً 4000 سے زائد جو مریض ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرسید ہسپتال سمیت لاہور جنرل ہسپتال میں بھی اب تک جو سینکڑوں مریض ہیں یہ رپورٹ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر یداللہ کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وائرل انفیکشن اور جو انفلوئنزا ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر پر اپنانے کی ضرورت ہے اور شہریوں کو چاہیے کہ ماسک کا جو استعمال ہے اس کو یقینی بنائیں اور خاص کر جو بیمار افراد ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور جو سانس کی بیماری میں مبتلا ہے ان کو چاہیے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گھروں سے باہر نکلتے ہوئے جو مناسب کپڑے ہیں اور اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں تاکہ جو اس وقت اسموک کا جو ایفیکٹ ہے اور جو وائرل انفیکشن ہے اس سے بچا جا سکے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ جو ڈرائی فروٹس ہے امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو کہوا ہے اس کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرم مشروبات ہے اس کا بھی استعمال کریں، گلاسز کا استعمال کریں، ماسک کا استعمال کریں تاکہ اس وقت موسم کے جو ایفیکٹس ہیں ان سے بچا جا سکے. محمد بلال اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. خبر ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں کڑاکے کی سردی نے سب کچھ ٹھٹرا دیا. سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے تو خشک سردی کے باعث موسمی امراض میں بھی تیز رفتار اضافہ ہونے لگا. لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے اس وقت سردی کی شدید لہر کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے باعث کسی حد تک معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں. قرار دیا گیا ہے کہ موسم کی یہ صورتحال ابھی کم از کم مزید 4 سے 5 روز تک اسی طرح برقرار رہے گی، تو اس بار سردیوں کا دورانیہ بھی گزشتہ سالوں کی نسبت زیادہ طویل رہنے کا امکان ہے، جس سے سردی بھی بڑھے گی. آنے والے دنوں میں بھی یہ صورتحال جاری رہے گی. اس کی وجہ سے جو ٹمپریچر ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے. جب دونوں ٹمپریچر کے درمیان ڈفرنس کم ہوتا ہے تو کافی زیادہ سردی کا احساس ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں یہ جاری رہے گا اور بارش کا آنے والے دنوں میں 3 سے 4 روز میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ دھند وغیرہ کا جو سلسلہ ہے ابھی آنے والے دنوں میں جاری رہے گا. موسم کی صورتحال کے باعث مختلف امراض میں اضافہ ہوا ہے. کھانسی، زکام اور نمونیا کے مریض بڑی تعداد میں ہاسپٹلز میں آ رہے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق موسم کی یہ صورتحال بچوں اور عمر رسیدہ افراد کے لیے خصوصی احتیاط برتنے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ کسی بھی شدید موسم کے اثرات سب سے زیادہ ان کو ہی متاثر کرتے ہیں. وہ امپیورٹی جو ہوا میں موجود ہوتی ہیں نا، اس سردی میں
टेम्परेचर कम होने की वजह से, स्मोक की वजह से, फॉग की वजह से वो सांस के साथ वो अंदर जाती हैं। अंदर जाने से उस नज़ा, ज़ुकाम, खांसी, सांस की बीमारियां, गले की बीमारियां और नमोनिया वो ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत को अपनी तरजीहात में सबसे ज़्यादा अहमियत दें। जब हम ये कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, बल्कि इस पर पूरा यकीन भी होना चाहिए। और जान रखिए कि बहुत मामूली सी एहतियात भी हमें मौसम की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से कम 50% बचत की ज़मानत तो ज़रूर फराहम करती है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कहवा और चाय की मांग में भी इजाफा हो गया है। कश्मीरी कहवा और कश्मीरी चाय शहरियों की अवलीन तरजीह बन गई है। मुबीन हैदर की रिपोर्ट। सर्द हवा के चलते ही जिस्म को गर्म रखने और सर्दी भगाने के लिए जो पहली चीज़ जहन में आती है वो है गर्मा गर्म चाय और कहवा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही चाय और कहवे की मांग में भी इजाफा होने लगता है। शहरी मुख्तलिफ इलाकों और जायकों के मुताबिक चाय और कहवा पीना पसंद करते हैं। किसी को कश्मीरी चाय पसंद होती है तो कोई दारचीनी और इलायची वाली चाय से महजूज होता है। कोई लेमन ग्रास या कोई और कहवा इस्तेमाल करके खुद को सर्दी से बचाता है। पेशावरी का हो गया, तुर्किश का हो गया, ब्राज़ील का हो गया, इसका माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है कुछ 4-5 दिनों से, तो माशाल्लाह डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसकी। गर्म मसाले भी थोड़ा डालता है ना, जैसा बादिया खताई होता है, सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है, सुंड है, ये चीज़ें डालते हैं ना ताकि सर्दी ना लग जाएगा लोगों को। और कावे का डिमांड ज़्यादा होता है इस टाइम दे और लोग ज़्यादा पीते हैं, बड़ी शौक नाल पीते हैं लोग। शहरियों का कहना है कि सर्दी में ज़्यादातर लेमन ग्रास कहवा और कश्मीरी चाय इस्तेमाल होती है। कश्मीरी चाय में लोग पिस्ता बादाम मिलाकर पीना पसंद करते हैं। शहरियों का कहना है कि कहवा सर्दी का बेहतरीन और सेहत बख्श तोड़ है। खबर यह है कि शदीद सर्दी के साथ लोड शेडिंग ने भी जीना हराम कर दिया है। धुंध से लेस्को का ट्रांसमिशन सिस्टम मुतासिर, दिन रात बिजली की आंख मचोली जारी है। बिजली बंद रहने से कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। लेस्को रीजन में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला उरूज पर है। बिजली की आंख मचोली से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। लेस्को की बिजली तलब 2500 मेगावाट से जायद है, जबकि नेशनल ग्रिड से 2200 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया था, मगर शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की बिजली बंद की जा रही है। अपेलेट ट्रिब्यूनल्स में अहम अपीलों पर समाअत जारी है। NA 119 से मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। सनम जावेद के NA 120, NA 119 और PP 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। PTI लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अहवाल बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में इस वक्त कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का सिलसिला जारी है। अब तक हल्का NA 129 से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद, जबकि PP 171 से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर करके RO का फैसला कलदम करार दिया गया है। इसी तरह से मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी भी PP 171 से मंजूर करके RO का फैसला कलदम करार दिया गया, जबकि इसके साथ साथ सनम जावेद के हल्का NA 119, 120 और PP 150 से सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ मरियम नवाज के हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज किया गया है और ये फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर मजमूई तौर पर 6 जजेस बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल केसेस की समाअत कर रहे हैं और इस हवाले से 10 तारीख तक शेड्यूल के मुताबिक तमाम जो ट्रिब्यूनल हैं इन पर इनको पाबंद किया गया है कि 10 जनवरी तक तमाम अपीलों के फैसले सुनाएंगे। तो इसीलिए आज छुट्टी के रोज भी लाहौर हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, मोहम्मद अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन 2024 लाहौर के हल्के NA 121 के वोटर्स उम्मीदवारों से हिसाब किताब के लिए तैयार हैं। बुनियादी सहूलतों से महरूम इलाकों के मकीनों ने हर पार्टी से मायूसी का इजहार किया। लोगों को सियासतदानों से ढेरों शिकवे हैं। राहील अली की रिपोर्ट।
लाहौर का हल्का NA 121 3 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल है, जिसमें PP 152, 153 और PP 154 शामिल हैं। गुलदश्त टाउन, गौसिया कॉलोनी, जोड़े पुल, हरबंसपुरा इसके नुमाया इलाके हैं। 2013 में ये हल्का NA 124 जबकि 2018 के इंतखाबात में NA 128 कहलाता था। NA 121 के हल्के की कुल आबादी 7 लाख से जायद है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3.5 लाख के करीब है। 2 लाख मर्द वोटर्स जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1.5 लाख है। ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर ने PTI के उम्मीदवार आशिक दयाल को शिकस्त दी थी। लाहौर के दीगर इलाकों की तरह इस हल्के के लोगों को भी सियासतदानों से ढेरों शिकवे हैं। हल्के के मुकीनों को बुनियादी सहूलतें ही मुयस्सर नहीं, कहीं गैस नहीं तो बेशतर इलाके पीने के साफ पानी से महरूम है। अब हालत यह है कि इलाके के लोगों को किसी पार्टी पर एतमाद नहीं रहा। वोट देंगे उनको जो ये हमारे मसाइल हल करेंगे। ना लाइट आ रही है, ना गैस आ रही है, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, तो गरीब बंदा क्या करे? सिलेंडर भरवाए, इनके बिल भरे, क्या करे? सीवरेज का मसला, ये गैस का मसला, पानी का मसला है, आता ही नहीं है। सुबह आता है तो रात को नहीं आता, रात को आता है तो सुबह नहीं आता। लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्शन की तैयारियां तेज़। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 नाफिज होगी। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग के लिए टीमें बना दी गई हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के अहकामात दिए गए हैं। लाहौर में दफ़ा 144 डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश पर नाफिज की जाएगी। ज़िले सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम और फोकल पर्सनस मुकर्रर कर दिए गए हैं।